اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہور الحرام ڈکلیئر کیا ہے، یعنی یہ حرمت والے، عزت والے، توقیر والے، آبرو والے، ڈگنیٹی والے، انتہائی احترام والے مہینے 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈکلیئر کیا ان میں سے ایک ماہ ذی الحجہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج کی تاریخیں مقرر فرمائیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے اس مہینے کی حرمت اور عظمت، اور انہی پہلے 10 دنوں اور اس کے بعد 3 دن آخری جن میں رمی جمرات کیا جاتا ہے، یہی 8 سے لے کر 13 تاریخ تک کا حج کیا جاتا تھا، آدم علیہ السلام بھی، اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء بھی، اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پھر ڈھونڈا اور اس کی بنیادوں کو دوبارہ اسے تعمیر کیا، اس وقت میں بھی یہی ارکان تھے، اس وقت میں بھی یہی ایام تھے۔ تو اس مہینے کی فضیلت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے 10 دنوں کی عبادات کا ثواب یا اس کا ریوارڈ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ایک دن کا یا کسی ایک رات کی عبادت کا، ان فرائض نمازوں سے ہٹ کر نوافل کی نمازیں وہ رات کے پچھلے پہر میں ادا کرتا ہے یا پھر دن کے وقت ادا کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں غلاموں کے آزاد کرنے کا، ہزاروں شہیدوں کا، اسی طرح ہزاروں اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، اور اللہ حاضر قیاس بے تحاشا ثواب ہیں، اس کے بے تحاشا ریوارڈز ہیں، بے تحاشا اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، یا اس ایک نماز کے لیے جو اس وقت بندہ ادا کرتا ہے اس کو ادا کی جاتی ہے۔ جہاں تک ان پہلے 10 دنوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی 89 سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والفجر، اور مجھے قسم ہے اس فجر کی، صبح کی، ولیال نشر، اور ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور اس میں جفت کی اور طاق کی بھی، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور اس رات کی جب وہ چل پڑے، سفر میں آ جائے، آگے بڑھ جائے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد الم تر کیف ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا السحر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ 14 اس کی آیتیں مبارکہ آتی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ اب درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو پھر کہا کہ جنہوں نے ظلم کیے، فساد کیے، ان کے لیے پروردگار طاق میں ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مفسرین جتنے گزرے ہیں اس میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مفسرین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ کہا، اور رب کریم کی قسم کے بارے میں، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قسم سے مراد پروردگار کی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت سے خلق اللہ مراد ہے، طاق سے رب کریم کی اپنی ذات مراد ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ گزر گئی رات کی قسم، تو اس میں داناؤں کی طرف ایک اشارہ ہے اور عبرت پر دلالت کرتا ہے، اور اس قسم کا جواب ہے کہ خداوند تعالیٰ گھات میں ہے۔ اس کے بعد اب پھر یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو گزر گئی رات کی قسم، اس میں یہ ہے کہ فجر جب کہا گیا تو اس سے پہلے 10 راتیں گزر گئی۔ فجر کو 10 ذی الحجہ کی صبح کی وقت سے تشبیہ دی گئی یہاں پر، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ صبح کی قسم، اس فجر کی قسم
جس دن پروردگار کی طرف سے ارکان حج مکمل ہونے کے بعد ما سوائے رمی جواہرات کے باقی سارے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس صبح کی قسم جس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ مقاتل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فجر سے مراد یوم النحر کی ہے، جو مزدلفہ میں صبح بنتی ہے۔ مزدلفہ کا قیام جب کیا جاتا ہے تو اس کی جو صبح بنتی ہے اس سے مراد ہے فجر یہاں پر۔ اور وہ 10 راتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس سے، یعنی عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے گزر چکی ہوئی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو 10 دن 10 راتیں، چونکہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رات کا آغاز جب ہوتا ہے یہ دن شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کا دن غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگلے غروب آفتاب تک رہتا ہے، تو یہ ایک دن شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب راتوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے ان 10 دنوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اس سے ایک یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ جفت سے آدم اور حوا اور اس کی تمام اولاد، اور طاق سے مراد، وتر سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی ذات اس سے لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا رب کریم نے اس میں کہ جو لوگ دانا ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے میری یہ بتائی ہوئی قسمیں کافی ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہ بالآخر سب نے واپس میری طرف آنا ہے، اور میں گھات میں بیٹھا ہوا ہوں ان کے جنہوں نے برائیاں کی اور ان پر اڑے رہے، پھر ظلم کی اپنی جانوں پر اور ان پر ٹکے رہے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کو اپنے لیے احسن جانتے ہوئے اسی کے اوپر اپنی زندگی گزار بیٹھے اور توبہ کی طرف نہیں آئے، اس کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کے رحم کو پکارا نہیں ہے، اس سے مغفرت طلب نہیں کی، تو میں ان کے گھات میں ہوں اور اس رات میں سے ان کو گزرنے نہیں دوں گا، چھننے کی طرح نیچے ان کو گرا دوں گا جہنم میں۔ تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے اس میں کہ میں گھات میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تو ان 10 دنوں کی بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ان کی ہے، اور ان 10 دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی عبادت، جس میں آپ کی بدنی بھی ہے، آپ کی مالی بھی ہے، آپ کی ذہنی بھی ہے، آپ کی استعدادی بھی ہے، ساری عبادتوں کا مجموعہ جسے حج کہتے ہیں وہ ادا ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین دنیا کے اوپر بھیجا تو اس وقت آپ اور اماں ہوا ایک دوسرے سے الگ الگ اتاری گئی، اور چند روایات میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے کسی پہاڑ کے اوپر جو آج کل سری لنکا، جسے ایڈم ماؤنٹن کے نام سے جانا جاتا ہے، مشہور ہے، وہاں پہ اتارا، اور سیدہ اماں ہوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں اتارا، جو آج کل کا جدہ کہلایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک آدم علیہ السلام کو مکہ میں اتارا اور سیدہ اماں ہوا کو یہاں پر ہندوستان کے ایک پہاڑ کے اوپر اتارا، اور ان دونوں کا آپس میں ملاپ 250 یا 300 سال کے بعد ہوا۔ ان کی ملاقات کا جو دن تھا وہ یوم عرفہ میں تھا 10 کو، تو یہ پہلے ہی 10 دنوں کے اختتام پر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی ملاقات کروائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور اسی پہچان کے ناطے سے ایک روایت ہے کہ اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفات اس کا مطلب ہے کہ the day in which someone recognized someone، جس کو پہچانا، عرفات، عرفہ اسی نام کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کی خلت نصیب ہوئی، جو ٹائٹل ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ کا، وہ بھی انہی پہلے 10 دنوں میں نصیب ہوا۔ آپ نے اپنے فرزند کی قربانی بھی انہی 10 دنوں میں ادا کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی لیا اللہ تعالیٰ نے۔ انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور مکمل بھی کر لیا انہی 10 دنوں میں۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات قبول ہوئیں اور انہیں تورات نصیب ہوئی، ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محرم کے 10 دن تھے پہلے جن میں عطا ہوئی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے انہی 10 دنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بخشش اللہ تعالیٰ نے کی۔ انہوں نے جو جان بوجھ کر ایک شخص کو جنگ میں بھیجا اور اس کے بعد اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، ان کا بھی یہ جو معاملہ تھا اسے اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں معاف کیا ان کو، ان کی مغفرت کی۔ اور اسی پہلے عشرہ حجۃ الوداع میں بیت رضوان کی گئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تھے اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کرام بار عظام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے، انہیں روکا گیا تھا اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بیت رضوان بھی یہاں پہ انہی 10 دنوں میں وہاں پر پھر صلح حدیبیہ بھی ہوئی،
اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے لیے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یہ لوگ جو بیعت کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، یعنی میں بھی ان کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یہ عظمت ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناطے سے، یہ اسی کا اظہار ہے، وہ بھی انہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، ان سب سے زیادہ بزرگ ذی الحجہ کے عشرہ کے دن ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کی بزرگی ان دنوں کی بزرگی کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی ان دنوں کے برابر نہیں ہے، مگر اس شخص کی بزرگی سے برابر ہے جس شخص نے اپنے منہ کو مٹی سے آلودہ کیا، یعنی جہاد میں شامل ہوا اور اس کے بعد شہادت پا لی، تو وہ اس کے برابر ہے، ورنہ صرف جہاد اس کے برابر نہیں ہے ان دنوں کے، ان کی فضیلت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذی الحجہ کے مہینہ میں روزہ رکھا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس حاضر کرو۔ جب حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میرے دل نے ان دنوں میں یہ آرزو کی ہے کہ حج کرنے والے لوگوں کی دعا اور ثواب میں مجھے بھی شریک کر لے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے میرے دل نے، اس لیے میں نے روزہ رکھنا مناسب جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی بھیجنے، خدا کے راستے میں 100 گھوڑوں پر سوار کرنے کا ثواب عطا ہوگا، اور ترویہ کے دن روزے کا ثواب، یعنی یہ بھی پہلے 10 دنوں میں آتا ہے ترویہ، مین 8 ذی الحجہ کو جس وقت حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب اس قدر ہے کہ جس قدر 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی بھیجنے، 1000 گھوڑوں پر سوار کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1000 گھوڑوں پر سوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاد میں جانے والے لوگوں کو سواری مہیا کرنا، تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ انہی دنوں میں ایام تشریق آتے ہیں، تو ایام تشریق پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تشریق کے دنوں میں عمل خدا کی درگاہ میں پسندیدہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی دن کے عمل پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، ان میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام البیس کے روزے، اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا، اس لیے ان کا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی رحمتیں ہیں ان ایام میں، جنہیں ہم پہلا عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے تو اس میں اپنی عبادت میں کوشش کرو۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، اس کی رات کو بھی ایسی ہی بزرگی دی ہے جیسی کہ اس کے دن کو دی ہے۔ بس جو آدمی اس عشرہ کی کسی رات میں، تہائی رات باقی رہتے ہوئے نماز کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 1 دفعہ معوذتین، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ آیت الکرسی اگر پڑھتا ہے، یعنی 4 رکعتیں اس طرح کی اسی ترتیب کے ساتھ، اور نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، اس کی عنایتیں، اس کی کرم فرمائیاں، اس کی وسعتیں، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں، اس کی عطاؤں کو ذکر کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی دعا جو بھی وہ مانگتا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ گویا اس نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا ہے، خدا کے رسول کی قبر کی زیارت کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر لیا، اور جو بھی چیز طلب کرتا ہے اس کو اس وقت مل جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں خاص ہیں ان پہلی 10 راتوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا سلام اللہ علیہا کی پیدائش اسی میں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جب ان کی طرف رغبت کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم اس کا مہر نہ ادا کر سکو، تو فرمایا مہر کیا ادا کروں؟ تو کہا کہ 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ تو یہ بھی انہی پہلی 10 راتوں میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی پہلی انہی 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کیا کہ اس وقت انہوں نے کوہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر
اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کو بلایا، پکارا، تو وہ دوڑے چلے آئے۔ قیامت تک آنے والی تمام ارواح مقدسہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکوکار ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وہ دوڑے چلے آئے۔ وہ جو مومنین ہیں انہوں نے سنا، اور ان کے پاس اگر مال و اسباب نہیں ہیں، کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی مہر کر کے رکھ دیا اور ان کو عطا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بخشش کا بھی سامان کر دیا۔ ان سب نے لبیک کہا۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی پہلے 10 دنوں کی مناسبت سے حضرت شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کی خدمت میں عطا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی پہلے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ان کی آنکھوں کی بینائی عطا کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔